کرتا ہوں تو میری مغفرت کر دے، میرے حال پر رحم کر دے، ورنہ میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کوئی لاجک پیش نہیں کی، بلکہ اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا۔ اور یہی تو بات ہے کہ اگر یہاں ہمارے اکابر اہل سنت فرماتے ہیں، اگر آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال جب آیا تو آدم علیہ السلام اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک و مولا، مجھے یہ جو عزازیل ہے، شیطان ہے، یہ مشورہ دے رہا ہے، مجھے بتا مالک و مولا میں کیا کروں۔ لیکن یہاں اس طرف سے توجہ ہٹ گئی، اور جب توجہ ہٹی تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں برکت ملے تو جو تمہارے بڑے، ابھی کسی کو نہیں پتا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ایک شان عطا فرمائی ہے۔ بھائی گھر میں بڑا کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے نا۔ گھر میں بڑا کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ بیٹا کہ نہیں میں بڑا ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں بڑا کون ہوگا؟ امام ہوگا۔ اگر وہ نہیں تو پھر اس کو پھر مسجد میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، یہاں الیکشن نہیں ہوتا، یہاں سلیکشن ہوتی ہے۔ یہ سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے کسی گھوڑے گدھے کتے کو کھڑا کر دیا جائے، نہیں، سلیکشن ہوتی ہے کہ یار یہ ہم سے علم میں بھی زیادہ ہے، عمل میں بھی زیادہ ہے، اس کو ہم سے زیادہ معلومات ہیں، تو یاد رکھ لیجیے پھر سلیکشن کے طور پر اس کو بڑا کیا جاتا ہے۔ تو جو بڑا ہے، مرید کے لیے اس کا شیخ بڑا ہے، بیٹے کے لیے اس کا باپ بڑا ہے، مقتدی کے لیے اس کا امام بڑا ہے۔ اب اس نے تو بتا سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اچھا ہمارے مفتیان کرام فرماتے ہیں جب تک امام مصلی پہ ہوتا ہے مقتدی سارے کے سارے مقتدی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سارے کے سارے امام ہوتے ہیں، اور مقتدی ان کا امام جو ہے وہ مقتدی بن جاتا ہے۔ ارے بھائی کیوں؟ تو بڑوں سے پوچھ کر عادت ڈالیے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے من کو سنوارنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہماری اصلاح کیجئے، ہمیں کچھ بتائیے، کیونکہ الحمدللہ ہم صاحب نسبت ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایک یاد رکھ لیجئے، کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے جو کائنات کے مالک و مختار ہے۔ سلسلہ بسلسلہ یہ زنجیر جڑی ہوئی ہے، یہ وہ ڈگری ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سلسلہ جڑا ہوا ہو۔ اس لیے اپنے بڑوں سے پوچھئے ہمیں کرنا کیا ہے، اپنے من کو کیسے سنوارنا ہے، اور جب ہم بڑوں سے مشورہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل ہم راہ سے بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ عزیزان محترم، بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن وقت بہت مختصر ہے۔ اب یہاں پر میں ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نفاق اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے نفاق کی، نفاق اکبر، اور دوسرا ہے نفاق اصغر۔ نفاق اکبر کہتے ہیں کہ جو شخص جس کا عقیدہ جو ہے وہ خطرناک ہے، ظاہر میں وہ مسلمان ہو اور اندر سے وہ اسلام پر اس کو اطمینان ہی نہ ہو، یعنی اندر سے وہ کافر کو پسند کرتا ہو، کفر اور کافری کو پسند کرنا، یہ اندر سے، یعنی ظاہری طور پر، جیسے عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، مدینہ المنورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں جہاد میں جاتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، لیکن ظاہر اس کا بڑا حسین تھا، اندر سے وہ اسلام پر مطمئن نہیں تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ دشمن تھا۔ بظاہر اس کا حلیہ دیکھو کہ یار یہ شخص عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین،
جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہو، آقا کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، سارا حلیہ اس کا مسلمان والا، لیکن اندر سے اس کا عقیدہ چونکہ درست نہیں، لہذا تباہی اور بربادی اس کا مقدر۔ تو عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفاق اکبر ظاہری طور پر اسلام کو اس نے قبول کیا اور باطنی طور پر اس کا دل جو ہے کفر اور کافری کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے نفاق اصغر۔ نفاق اصغر یہ ہے کہ یہ عملی نفاق کو کہا جاتا ہے، قول اور فعل کا تضاد، قول اور فعل کا تضاد۔ ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں دو رخاپن۔ انسان اوپر سے بڑا نیک ہو اور اندر سے فاسق اور فاجر ہو، کفر و کافری کو پسند نہیں کرتا وہ، لیکن ظاہری طور پر بڑا نیک ہے، لیکن اندر سے فاسق اور فاجر ہے، گناہ کا مادہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، شرارتوں سے بھرپور ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جب ایک انسان کا ایک چہرہ مخلوق کی طرف ہو، ایک چہرہ خالق کی طرف ہو، ہم اس کو کہتے ہیں یہ شخص دو رنگا ہے، یہ دو رخ والا ہے، ذو الوجہین ہے۔ ایک چہرہ اس کا مخلوق کی طرف ہے، ایک چہرہ خدا کی طرف ہے، یعنی وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے عملی منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور اگر کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی تو اس امانت میں خیانت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس میں 4 باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، جس میں ان 4 میں سے ایک خصلت ہوگی اس میں منافق کی خصلت ہوگی۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب اس کے پاس امانت ہو وہ اس میں خیانت کرے، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اس کو توڑ دے، اور جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں دینے پر اتر آئے۔ آج کل تو گالی ہی گالی زبان پر ہے، مائیں گالیاں بکتی ہیں، بچے گالیاں بکتے ہیں، ایسی ایسی گالیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اگر یہ گالیاں اگر ہمارے یہاں شرعی قانون ہو تو ایسے شخص کو درے لگائے جائے۔ کسی کو خبیث کہنا، کسی کو میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا زبان سے، ہمارے یہاں وہ لفظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں فریکوینٹلی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بد زبانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا 4 باتیں ہیں، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے جھگڑا کرنے پر آئے تو اس کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ گالی دینے کی ایک قسم تھوڑی ہے، گالی دینے کی تو بہت ساری قسمیں ہیں بھائی۔ گالیوں کے خطوط بھی بھیجے جاتے ہیں، اب تو یہ بھیجنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے کہ 10,000 آدمیوں کو آپ کو گالیاں دینی ہو، 10,000 آدمیوں کو تو صرف 60 روپے خرچ ہوں گے۔ وہ پاکستان میں کسی بھی حصے پر ہو، 10,000 آدمیوں کو بیک وقت آپ 60 روپے میں گالیاں بک سکتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ سامنے تو ہوتا نہیں، جس کو جو مرضی میں آئے وہ گالی بکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، نفاق کیسے بڑھتا ہے، یہ منافقت کیسے بڑھتی ہے؟ یاد رکھ لیجئے، پہلی وجہ ہے جھوٹ۔ جب آدمی بہت جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ تو ایسی خطرناک چیز ہے، میری آپ کو بھی نصیحت ہے، اپنے آپ کو بھی نصیحت ہے، دوستوں کو بھی نصیحت ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی۔ ایک زبان کی، یہی زبان تو ہے، اگر انسان اس کو پابند کر لے، اس پر قفل مدینہ لگا لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے اللہ کے محبوب نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، بچہ جھوٹ بولتا ہے استاد صاحب سے، پھر کہتا میں نے بہانہ بنا دیا، بیوی شوہر سے بہانے بناتی ہے، بھئی آج میرے سر میں درد تھا، میں نے کھانا نہیں بنایا،
کپڑے اس لیے نہیں دھوئے کہ پانی نہیں تھا، صفائی اس لیے نہیں کی کہ آج طبیعت میں سستی تھی۔ بچہ کہتا میں نے اسکول کا کام اس لیے نہیں کیا، میں ٹیوشن اس لیے نہیں گیا تھا کہ آج مجھے مزہ نہیں تھا طبیعت میں۔ اب وہ آج ہم کیا کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، تو یہ بہانہ بنانا اچھا نہیں ہے۔ جھوٹ، اس سے بھی نفاق پیدا ہوتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ریا، دکھلاوا۔ جب بندہ دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں مسجد میں پیسے دے رہا ہوں، میرا تو نام ہونا چاہیے، یہ میں نے بنایا ہے، یار یہ میں کر رہا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، چاہے مسجد ہو، چاہے خیراتی ادارہ ہو، چاہے یتیم خانہ ہو، چاہے کوئی ہاسپٹل ہو، کچھ بھی ہو، اگر بندہ یہ کہے نا ریاکاری کے لیے، سمجھ لیجئے اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال کو ایسی نیکی کوئی پسند نہیں۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال کل قیامت کے دن جس کو پکڑے گا نا، ایک عالم ہوگا کہ تو نے علم کس لیے حاصل کیا؟ اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں، جا تجھے لوگوں نے عالم کہہ دیا، علامہ کہہ دیا، اب چل تو جہنم میں چل۔ تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، یار یہ تو بڑا سخی ہے، یار یہ تو بڑا مہربان ہے۔ فرمایا تو نے لوگوں کے لیے کہا، لہذا اس کو اٹھا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک شہید جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہو، اپنے آپ کو قتل کرایا ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے اپنے آپ کو قتل کروایا کہ تجھے نشان حیدر ملے، تجھے لوگ کہیں بڑا بہادر ہے۔ فرمایا تو نے جو کام کرنا تھا، جس مقصد کے لیے تو نے جان دی تھی، رب ذوالجلال فرمائے گا میں نے تجھے اس کا بدلہ دے دیا۔ تو ایسے عالم کو، ایسے سخی کو، ایسے شہید کو جس نے یہ کام ریا کے لیے کیے ہوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اس کا کام کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا، اس کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں ایسی نیکی سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ایسی نیکی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم اگر کسی غریب کی امداد ہو رہی ہے تو منسٹر صاحب جو ہے وہ باقاعدہ کیمرہ بھی سامنے ہوگا اور باقاعدہ اس غریب کو سلائی مشین بھی دی جا رہی ہے، کیمرہ بھی سامنے ہے کہ صاحب اس نے وہ کام کیا ہے جو اس کی نسلوں نے بھی نہیں کیا ہوگا، اس نے وہ کام کیا ہے۔ ارے بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، لہذا ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے لوگوں کے دکھلانے کے لیے نیکی کی، اس کی نیکی برباد ہو جائے گی اور اس کے اندر نفاق پیدا ہوگا۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہے بصیرت کی۔ علم تو ہے اس کے پاس لیکن دل میں بصیرت نہیں ہے، دل کی آنکھ اس کی اندھی ہے، دل اندھا ہے، دل اس قابل نہیں کہ نیک اور بد میں تمیز کر سکے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ تقویٰ کی کمی ہے۔ علم تو اس کے پاس ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پرہیزگاری نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی رضا کا مقصد اس کے دل و دماغ پر نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے اگر کوئی شخص جس میں تقویٰ بھی نہ ہو، ریا کا بھی مرض ہو، بصیرت بھی نہیں ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، تو سمجھ لیجئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ اب نفاق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے بچے گا؟ ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ میں نے اپنے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور والا نفاق سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے نا، وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، جسے اللہ نے زمانے کے ولی جنہیں اللہ نے شان عطا فرمائی، آپ فرماتے ہیں جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ میرا ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ بالخیر نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت میرا ایمان برباد ہو جائے، تو وہ شخص نفاق سے بچ سکتا ہے۔ یعنی اس کو سوء خاتمہ کا خوف ہو،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، ریاکاری بھی کر رہا ہوں، بصیرت بھی میرے پاس نہیں، تقوی و پرہیزگاری بھی میرے پاس نہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے اگر اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی تو حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اگر اس کو اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، اگر یہ بات کا خوف ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ نفاق سے بچ جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 2-3 واقعات ہیں بہت پیارے، آپ رو رہے ہیں، آپ کا وقت آخر ہے، بہت رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے آپ اتنا رو رہے ہیں؟ بہت بڑے بزرگ ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ حضور آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے؟ نہیں، مجھ سے تو ایک رتی برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت میرا ایمان برباد ہو جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، ایک آدمی ساری زندگی نیکی کرتا رہے، مرتے وقت وہ بے ایمان ہو جائے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور مرتے وقت اگر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اصل میں بازی وہ جیت گیا۔ تو بازی تو وہ جیتے گا جس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 صحابہ تھے، 1,29,000 صحابہ میں 150 صحابہ تھے جو عالم تھے، 14 صحابہ فقیہ تھے، 14 میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کی استاد تھی۔ کیا شان تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کو جب آپ نے پڑھا کہ قیامت کے دن وہ بات پیش نہ آ جائے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت نہیں گئے، ہم تو بہت پرہیزگار ہیں، نہیں، حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب